مسجد اقصیٰ کو آزاد کروا کے دکھا دیا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے آج اسرائیل اور غزہ کی جنگ پر آ کر اٹکا ہوا ہے۔ چند باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمنون کرجل واحد، کہ مومن ایک بندے کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر ایک اس کی آنکھ کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا یہ امت ایک جس میں واحد کی طرح ہے۔ اگر ہمارے غزہ کے بھائیوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو آج ہم یہاں پاکستان میں بیٹھے اس درد کو محسوس کر رہے ہیں، اور اسی کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہیں۔ سب سے پہلے تو مبارکباد کے قابل ہیں فلسطین کی عورتیں۔ انہوں نے مغربیت کو پسند نہیں کیا، اسلام کو پسند کیا۔ اپنے خاندانوں اور بچوں کو اسلام کے اوپر قائم رکھنے میں انہوں نے بہت محنت کی، اور وہ حقیقت میں مبارکباد کی قابل ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ان کی عظمت کو کہ ان کے دل میں ایمان کتنا گہرا ہوگا کہ انہوں نے اپنی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور اسلام کے دامن کو پکڑ کے انہوں نے زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہارے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا معاملہ اللہ کی مدد پر موقوف ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کی مدد آتی کیوں نہیں؟ اس میں کئی دفعہ دیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اپنے بندوں کو، ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں، ان کے جذبے کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ فلما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے چند اعمال ہیں، ان پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمارے یہاں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔